بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، افسوس پاکستان میں حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے آپس کے اختلافات اور بڑھتی کشیدگی نے کشمیر کے حساس اور پیچیدہ ایشو کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی داخلی صورتحال سے بھارت کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا مزید موقع مل گیا، جبکہ دوسری طرف کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں جوڑ رکھی تھیں۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو بھارت کی درندگی، کھلے مظالم ڈھانے اور 3 ماہ سے زیادہ کرفیو کی قید و بند سے نجات دلانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوئی ایسا اقدام اٹھاتے دکھائی نہیں دے رہا جس سے کشمیریوں کو کرفیو سے نجات مل جائے۔ ناظرین کرام، المیہ دیکھیے، جنت نظیر وادی کشمیر ایک عرصے سے دوزخ بنا ہوا ہے۔ 1947 میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے بعد سے وادی میں سیاہ رات نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کا گونگا پن اور بھارت کے مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے سینکڑوں مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام دشمنوں کی صلاحیت نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بے مثال قربانیاں اور لازوال جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بھارت عملی طور پر شکست کھا کر مکمل بدحواسی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں وہ انسانیت کے خلاف جنگی مجرم ثابت ہوا۔ عالمی عدالت کے فیصلے میں بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کو دہشت گرد قرار دینے پر بھارت بھی بین الاقوامی دہشت گرد قرار پایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ جیسی انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بھارتی مظالم کو بری طرح بے نقاب کیا۔ بھارت کی کشمیریوں پر مظالم اور بربریت کی طویل داستان 1947 سے لے کر آج تک ہونے والے مظالم پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، تصور کریں، 1947 میں جموں، ڈوڈا، اودھمپور، صاحبہ اور کٹھوعہ میں 6 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ 1989 میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کے بعد اب تک 1,10,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ 8,000 سے زائد کو ماورائے عدالت گرفتار کر کے شہید کر کے گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ 10,000 سے زائد کو لاپتہ کر دیا گیا۔ 12,000 سے زائد خواتین کو نیم بیوہ کر دیا گیا۔ 1.5 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ 20,000 سے زائد خواتین کی عزتیں لوٹ لی گئیں۔ 1 لاکھ سے زائد گھر، کاروباری مراکز بارود سے تباہ کر دیے گئے۔ ناظرین اکرام، بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انسانیت سوز مظالم نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو مزید آکسیجن فراہم کی ہے۔ 8 جولائی 2016 کو برہان مظفر وانی کی شہادت نے تحریک کو ایک نئے موڑ پر دھکیل دیا۔ قابض بھارتیوں نے پرامن تحریک آزادی اور حریت کانفرنس کی تمام قیادت کو گھروں اور جیلوں میں قید کیا۔ کشمیری نوجوانوں نے بزرگوں کی رہنمائی میں بھارتیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی پر قابض فوجی شکست سے دوچار ہوئے۔ ناظرین اکرام، بھارت نے شیخ عبداللہ، بخشی غلام محمد، مفتی سعید، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے بعد محبوبہ مفتی کی کٹ پتلی حکومتوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا۔ 2018 میں محبوبہ مفتی کی طرف سے حکومت برطرف کر کے 8ویں مرتبہ گورنر راج نافذ کیا گیا، جس کا مقصد تحریک کو کچلنا تھا تاکہ مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے یہاں آبادی کا تناسب 35A اور آرٹیکل 370 سے تبدیل کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی۔ پاکستان نے پہلے بھی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی تھی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اس وقت بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کا قبضہ ہے اور حکومت ان کی پشت پر کھڑی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال تاریخی بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو ایک بار پھر انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور عدالتی فیصلے سے بھی بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ بھارتی عدالتیں فیصلوں میں انسانی حقوق کو مد نظر رکھیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سست روی ہے۔
नाज़रीन अकराम, दूसरी तरफ श्रीनगर के हवाई अड्डों पर जंगी मशकें की जा रही हैं और किसी भी लम्हे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारे वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान भी जारहियत का जवाब देने के लिए वक्त का इंतज़ार कर रहा है। भारत में मौजूद कश्मीरी तालिब इल्मों को वापस जाने का कह दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजी दंदनाते फिर रहे हैं। भारतीय मीडिया और बीजेपी जंग जैसे इकदाम कर रहे हैं। काबिज भारतीय फौज का मंसूबा ये था कि जो ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का फैसला सुनाएगी, कश्मीरी अलम बगावत बुलंद कर देंगे और भारतीय फौज 1947 की तरह लाखों कश्मीरियों को शहीद कर देगी। यही वजह है कश्मीर में सख्त सेंसर नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी है। भारत ने मवासलाती राब्ते मुकम्मल ख़त्म कर दिए हैं ताकि उसके मजालिम की कोई खबर बाहर न जा सके। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी हद से बढ़ चुका है और आलमी बिरादरी तमाशा देख रही है। भारत बेलगामी हालत में मनमानी कर रहा है, कोई उसे रोकने के लिए तैयार नहीं। तमाम ममालिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई भी इस जबरो तशद्दुद को रोकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि भारत ने जारहाना पॉलिसी अपनाई हुई है। भारत ने हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत तेज़ कर रखी है। सफारती महाज पर अरबों डॉलर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खर्च कर रहा है। अब वह आज़ाद कश्मीर पर हमले और पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। इसकी आबी जारहियत का सिलसिला भी अरसे से जारी है। जब पाकिस्तान को पानी की शदीद ज़रूरत होती है तो वो डैम भरकर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक लेता है, लेकिन जब यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती तो डैमों के दहाने खोलकर हमें सैलाबी कैफियत से दो चार कर देता है, जिससे हमें बेपनाह जानी और माली नुकसानात से दो चार करना पड़ता है।